السلام علیکم، خوش آمدید، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ڈاکٹر زمزم مریض آج میں آئی ہوں اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ میں گاؤں آئی ہوئی ہوں تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں کا ولاگ شیئر کیا جائے۔ یہ روڈ جو ہے وہ جی ٹی روڈ ہے۔ جی ٹی روڈ سے 5 منٹ کے فاصلے پہ آپ میرا جو گاؤں ہے کوٹ سارنگ جو ہے وہ پنڈی گیپ اور ڈھوک پٹان کا ملحقہ علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک وادی سواں کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے سواں دریا جو ہے وہاں سے بہتا ہے، تو وہاں پہ بہت ہی پیاری وادی ہے۔ یہ میرا گاؤں جو ہے یہ آگے سے جی ٹی روڈ سے 5 منٹ کے فاصلے پہ ضلع تلاگانگ کا تیسرا یا چوتھا بڑا گاؤں ہے۔ پہلے لاوا آتا ہے، پھر سگر آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور گاؤں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوٹ سارنگ۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر پنجابی سرائکی مکس بولتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں کے موسٹلی لوگ جو ہے وہ اہل سنت اہل تشیع اس طرح کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ساری زمینیں ہیں لوگوں کی۔ اب تو یہ جو ہے نا یہ سارا جو ہے یہ اس کو اڈا کہا جاتا ہے، یہاں کے لوگ اس کو اڈا کہتے ہیں۔ اڈے سے آگے جو راستہ جاتا ہے وہ 5 منٹ کا رکشے پہ، یہاں پہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہاں پہ، کیونکہ ہم لوگ موسٹلی جب لاہور سے آتے ہیں تو یہاں پہ گاڑی اتارتی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں پہ ادھر ہی بالکل ساتھ کر کے لوگوں نے یہ جو آپ کو نظر آئے، یہاں پہ سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، لڑکوں کے لیے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، اور بہت مزے کا کہ اچھا بزنس چل رہا ہے ان کا، لوگوں کا بزنس مائنڈ اس سائڈ کے لوگوں کا جو بزنس مائنڈ ہے وہ زیادہ ہے۔ اور موسٹلی لوگ جو ہیں ادھر کے وہ آرمی سے بلونگ کرتے ہیں، زیادہ تر لڑکے میٹرک کے بعد تو ہیں وہ آرمی میں۔ یہاں پہ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہاں پہ ویسے پڑھنے کے لیے تقریباً میٹرک FSC تک کالج بھی ہے پڑھنے کے لیے بچوں کے۔ ویسے 8 سے 9 سے 10 جو ہوں گے وہ پرائیویٹ سکول ہوں گے، اور اس کے بعد جو لیڈر سکول کی برانچ یہاں پہ بھی ہے کوٹ سارنگ میں بھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو سکولز ہیں وہ تقریباً پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ 8 سے 9 ہیں، 9 سے 10 سکول ہوں گے، اور باقی جو گورنمنٹ سکول ہے اس میں 2 لڑکوں کے ہیں اور 2 لڑکیوں کے سکولز ہیں۔ اور جو لڑکیوں کا سکول اور ایک لڑکوں کا سکول وہ بہت بڑا گورنمنٹ سکول ہے اور بہت اچھی ہے، میٹرک تک وہاں کی ہے تعلیم۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کالج بھی ہے، اورینٹ کالج، جہاں پہ لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، FSC تک FSC پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ بچے پڑھائی کے لحاظ سے یہاں کے بچے بہت تیز ہیں، اور یہاں کے بچے زیادہ تر جو میٹرک اور FSC کے بعد آرمی کی طرف اور PF کی طرف، ایئر فورس میں یا نیوی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ آگے اپنی نانوں کے گھر ایک دن رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نانوں کے گھر سے پھر ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ امی کی ماموں کا گھر ہے، اور یہ گلی ہماری نانوں کی گھر کی گلی ہے، نان کا گھر ہمارا، اور یہ سارا ادھر۔ اور یہاں پہ جو سواری استعمال کی جاتی ہے وہ رکشہ، بائک وغیرہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کافی لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ مٹی والے گھر نہیں ہیں، یہاں پہ پکے گھر ہیں، کیونکہ اس کے اندر کافی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو شہروں والی آ چکی ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں پہ آپ کو دکانیں بھی بہت سی مل جاتی ہیں، ہر چیز کی دکان مل جاتی ہے، کریانہ شاپس تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ کپڑوں کی بھی شاپس ہیں، جن لوگوں نے ایسے ارجنٹ میں کپڑے چاہیے ہوں وہ لے لیتے ہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی پھپھو کی گلی میں۔ میری پھپھو کا سسرال جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اور یہ میری پھپھو کے بچے چھوٹے پھپھو کے بچے نہیں، پھپھو کے دیور کے بچے، امی کے ماموں، اس طرح سے کزنز ہیں۔ روحاب اور یہ دونوں کھیل رہے ہیں، روحاب اور بدر دونوں کھیل رہے ہیں۔ روحاب، بابی، السلام علیکم، السلام علیکم، ماما کدھر ہے؟ ماما، السلام علیکم، ادھر کیا کر رہا ہے بیبی کا؟ السلام علیکم، میرا کوچا ماما کدھر ہے؟ ماما کدھر ہے؟ ماما گھر ہے؟ تو آپ کیا کر رہے ہو ادھر؟ ہم تو کھیل رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ میری پھپھو کے سسرال کا گیٹ ہے، اور ان کے سامنے جو رہتے ہیں وہ
پھپھو کی نند کا گھر ہے. اللہ ہم تو کھیل رہے ہیں. بائے 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 کرو. ایسے کرو ہاتھ کے ساتھ. بائے بائے. اچھا جی تو یہ مسجد ہے. مسجد یہ بہت بڑی مسجد اب بن چکی ہے. پہلے چھوٹی سی مسجد تھی جب ہمارا بچپن گزرا ہے. اس مسجد میں نکاح بھی پڑھائے جاتے ہیں. اب جتنے بھی نکاح ہیں تو اس مسجد میں پڑھائے جاتے ہیں. اور وہ جو یہاں پہ رحاب اور بدر بیٹھے ہوئے تھے وہ میری پھپھو کا گھر ہے, چھوٹی پھپھو کا. اور یہ جو گھر ہے یہاں پہ جو آ رہا ہے اس گلی میں, اس گلی میں جو گھر ہے وہ بڑی پھپھو کا گھر ہے, یہ والا جو براؤن گیٹ ہے. اور اس کے ساتھ امی کی خالہ کا گھر ہے. اور یہ میرا جو کزن اذان جو میں گاؤں آتی ہوں تو جس نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہوتا ہے, میرے کپڑوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے پکا پکا. اور یہ سرکار میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور اب تو سائیکل ہوگی, اب تو اور ساتھ رہنا ہے انہوں نے میرے ساتھ ساتھ. اور یہ جو گلی ہے یہ جی آپ کو میرے گاؤں کی پیاری پیاری گلیاں نظر آ رہی ہیں. بڑی فرمائش تھی لوگوں کی کہ ہمیں اپنے گاؤں دکھائیں, تو ہم نے کہا چلو جی دکھا دیتے ہیں. یہ جی یہ راستہ آپ کو کچی کچی گلیاں ہی نظر آئیں گی, کیونکہ آپ کی جو ہے وہ والی لاہور کی گلیاں تو نہیں نظر آتی, بلکہ لاہور سے بیٹر ہیں یہ گلیاں ویسے اگر بات کی جائے. بہتر ہے میرے لیے, تو میرا اپنا بائی گاؤں ہے تو میرے لیے تو بہت اچھی ہیں. اور یہ بھی میرے پھپھو کا گھر تھا, اب انہوں نے بیچ دیا. یہ والی جتنی بھی حویلی تھی. اور یہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں, یہ نہیں ہے دور کے, نہیں اپنے سارے رشتہ دار ہیں جو ان کے یہ والی. اب ہم پہنچ گئے اپنے گھر کے پاس والے, یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے نا, یہاں سے قبرستان سٹارٹ ہوتا ہے. یہ قبرستان 60 ایکڑ کی زمین ہے قبرستان کی. اینڈ پہ میں ویڈیو لگاؤں گی, اس میں آپ کو دکھاؤں گی. اور یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے باؤنڈری سے, یہاں سے لے کر اینڈ تک یہ اتنا بڑا قبرستان ہے. اس کی اسٹوری اس طرح کی ہے کہ ایک عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس نے یہ اپنی 60 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ قبرستان میں ایز اے صدقہ جاریہ دے دی تھی. تو کافی بڑی ہے. اور یہ بھی سارے اپنے ہی ہیں جن کے گھر ہیں, اور انہوں نے تو ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے کیے. سارے راولپنڈی میں رہنے والے ہیں تو انہوں نے کافی بڑے بڑے یہاں پہ گھر بنائے ہیں. زیادہ تر لوگ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ راولپنڈی کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ راولپنڈی شفٹ ہو جاتے ہیں. لاہور بہت کم شفٹ ہوتے ہیں, راولپنڈی زیادہ شفٹ ہوتے ہیں. یہ ساری ہماری جی بچپن کی سڑک ہے جہاں پہ ہم لوگ کھیلے ہیں. یہاں پہ پہلے سڑک نہیں ہوتی تھی, یہاں پہ صرف اور صرف اس طرح کی تھی, صرف ریت ہوتی تھی, اور ہم لوگ یہاں پہ کھیلتے تھے. یہ امی ابو کے چاچو کا گھر ہے یہ والا, یہ جو آپ کو یہ اینٹیں نظر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا دادا ابو کا گھر ہے, جس میں تایا ابو کا, اور پہلے تو دادا ابو, اب تایا ابو اور چاچو اور ہمارا گھر ہے. یہ والا گیٹ ہے, ایک ادھر سے گیٹ ہوتا ہے, ایک ادھر سے, دوسری طرف سے جو ہمارے گھر کا گیٹ الگ ہے. وہ اس ٹائم پہ وہ دوسری سائڈ کی زمین جو بابا نے لی تھی اس سائڈ سے پھر گیٹ بھی رکھ لیا تھا. یہ چاچو اور تایا ابو کے گھر کا گیٹ, ادھر سے بھی جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے فی الحال قبرستان جانا تھا تو ہم ادھر سے آئے. اور ساتھ یہ بیٹھک تھی جہاں پہ میرے دادا ابو کی, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے. یہ جی بالکل ساتھ یہاں پہ ہم کھیلے ہیں, کودے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے دن گزرے ہیں, اور بہت اچھے دن گزرے ہیں یہاں پہ ہمارے. یہ ہمارا جنازہ گاہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور کافی بڑا جنازہ گاہ ہے. تقریباً یہاں پہ 500 تک مرد جو ہے نا یہاں پہ آ سکتے ہیں. 500 سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں, کہ کوئی بہت بڑے گاؤں کے جنازہ بہت بڑے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں. تو آپ کو اتنا بڑا جنازہ گاہ ہے اس کا. یہ دیکھیں ہمارے گھر کی گلی وہاں سے جا رہی, گھر کا راستہ وہاں سے بالکل جنازہ گاہ سے 12 منٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے, 12 قدموں کا فاصلہ بھی نہیں ہے اس کا. اور یہ بہت بڑا قبرستان ہے یہ والا. اور دوسرا قبرستان, ایک اور قبرستان ہے وہ دوسری طرف ہے. اس طرف جو ہے نا یہاں پہ قبرستان ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. دعا کریں سب کے لیے, ان کی مغفرت کی دعا کریں قبرستان والوں کے لیے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کو قبر کے عذاب سے بچائے, اور ان کے لیے آسانیاں. جتنے بھی اس قبرستان میں لوگ ہیں ان سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اتنے ہوں کہ ہم لوگ بھی, ہمارے لیے بھی, ہمارے بھی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت, دین و دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے. اور سب لوگ ایک دفعہ الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ
اخلاص پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب کر دیں، تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیچھے سے اصالِ ثواب کرنے والا ہو، ہمارے لیے آسانیوں کے لیے دعا کرنے والے ہوں، کیونکہ ہر ایک بندے نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور ہماری جو دائمی زندگی ہے وہ یہیں کی زندگی ہے، اور یہ تو جو ہم لوگ ہماری یہ تو تھوڑی ٹائم کے لیے جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جس کو عارضی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہے وہی ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ادھر ہم نے بھی ان کے ساتھ اپنے اپنوں کے پاس ہی آ کے یہیں پہ آ کے آ جانا ہے، اور پیچھے دنیا والوں کو خبر بھی نہیں ہونی جس دنیا کے لیے ہم اتنی محنت اور اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نے اینڈ پہ کہ اب ایسا وقت آ گیا کہ اب یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ ان ڈگریوں کا، ہم نے پھر جا کے لیکن دنیا میں رہنے کے لیے بھی یہ ڈگریاں لینی پڑتی ہیں۔ خیر، یہ بہت ہی پیارا سین ہے، لاہور سے جو بھی آیا وہ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا گاؤں بہت پیارا ہے، نو ڈاؤٹ بہت پیارا ہے۔ میں گجرات بھی گئی ہوں، گوجرانوالا بھی گئی ہوں، میدانی علاقے ہیں نا شاید، لیکن اپنی سائڈ کی ایک اپنی ہی رونق ہے، ایک اپنی ہی گرینری کافی زیادہ ہے، یہاں کی گرینری بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اور پیاری جگہ ہے۔ اگر آپ گھومنے، میں لاہور والوں کو سب کو کہتی ہوں کہ آج ہم لوگ گھماتے ہیں۔ یہ جی واپس آ گئے ہم اپنے گھر، پہلے یہ گھر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پہلے ہم لوگ یہ اکیلے یہاں پہ رہتے تھے، دیواریں بھی نہیں ہوتی تھی، ماشاء اللہ اب تو کافی زیادہ لوگ آ گئے ہیں۔ اور باقی مجھے دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اور ابھی گاؤں بہت بڑا ہے، بٹ میں بس آپ کو اتنی ہی ویڈیو دکھا سکتی تھی۔ اللہ حافظ۔